بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف اسلام فرسٹ ایئر کی کلاس میں خوش آمدید۔ بچے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تاریخ اسلام جو ہے پارٹ 1 کے میں ہم نے مختلف ٹاپکس پڑھے۔ خلفائے راشدین کا دور جو ہے اب ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور اس میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کمپلیٹ پڑھا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے معاشی نظام کے بارے میں پڑھیں گے۔ معاشی نظام کسی بھی ملک کے لیے اس کی معیشت جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بیت المال جو ہے وہ باقاعدہ اس کا قیام عمل میں نہیں لایا گیا تھا۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت سے آمدنی ہوتی تھی یا خراج وغیرہ مختلف مفتوحہ علاقوں سے جو وصول کیا جاتا تھا اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور جب بھی کبھی کوئی مہم درپیش ہوتی یا کسی بھی وقت جو ہے کوئی مسلمانوں کو جو ہے جنگ کی تیاری کرنی ہوتی تو مسلمانوں سے اپیل کی جاتی تھی اور چندہ جو ہے جمع کر لیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری اصلاحات نافذ کیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور میں ایک جید صحابی جن کا نام عبداللہ بن ارقم تھا، انہوں نے یہ تجویز دی کہ بیت المال جو ہے وہ قائم کر دیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے عمارتیں بنائی گئیں، اور ضرورت کے وقت جو ہے استعمال کے لیے مال جو ہے ان عمارتوں میں جمع کیا جانے لگا۔ ظاہری بات ہے اس عمارت کی سیکیورٹی بھی درکار تھی، وہاں پہ باقاعدہ پہرا بھی لگایا گیا، اور جتنی بھی رقوم صوبوں سے جو ہے وہ حاصل ہوتی تھی ان کو جو ہے وہاں پہ باقاعدہ ان کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ ذرائع آمدنی کیا تھے، یعنی کہ مملکت کے اندر یہ جو مال آتا تھا وہ کن کن ذرائع سے حاصل ہوتا تھا۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے بتائیں گے کہ جو مال بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا وہ کن ذرائع سے حاصل ہوتا تھا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو چیزیں ہیں، یا جیسے مختلف جو ریسورسز تھے وہ یہ تھے، ذرائع یہ تھے خمس یا غنائم، یعنی کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے اس کو بیت المال میں جمع کر دیا جاتا تھا۔ جیسے کوئی جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے کے طور پہ مال غنیمت جب مسلمانوں کے حصے میں آیا، ایک تو وہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور اس کا جو 5واں حصہ ہوتا تھا اس کو بیت المال میں جو ہے جمع کر لیا جاتا تھا۔ پھر دوسرا بڑا سورس جو تھا یا ذریعہ جو تھا وہ زکوٰۃ تھی۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے مال پر اگر وہ 1 سال ان کے پاس رہے تو اس پر 2.5% کے حساب سے، اگر سونا ہے تو سونے پر 2.5% کے حساب سے کٹوتی ہوتی ہے، جس کو آپ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ عائد کی، کیونکہ اس دور میں ان کی وسیع پیمانے پر پرورش اور تجارت جو ہے وہ ہونے لگی تھی۔ دوسرا بڑا ایک اور ذریعہ جو تھا وہ تھا خراج کا۔ خراج کہتے ہیں کہ جن مفتوحہ علاقوں کی زمین مفتوحہ قوموں کے پاس رکھی جاتی تھی ان سے خراج وصول کیا جاتا تھا۔ مثلاً اگر کوئی علاقہ فتح کر لیا گیا اور اس علاقے کے جو ہیں وہاں پہ جو لوگ تھے یا عمائدین ہوتے تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جاتا تھا کہ یہاں کا خراج جو ہے وہ آپ کے پاس رکھا جائے گا۔ ایک معاہدہ جو ہے وہ ان کے درمیان ہو جاتا تھا۔ خراج کی شرح کیا تھی؟ یہ بالعموم پیداوار کا 1/2 یا 1/4 حصہ ہوتا تھا، اور جب صورتحال ایسی ہوتی کہ موسمی حالات جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے تھے مختلف فصلوں پر، جیسے کبھی بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، یا پھر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ اولے پڑ جاتے ہیں اور جو متوقع آمدن ہوتی ہے فصلوں کی وہ اس سے نہیں ہو پاتی۔
تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا تھا جب بھی خراج جو ہے وہ وصول کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے اگر خدا نخواستہ قحط یا خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو جائے تو تب بھی خراج میں جو ہے وہ کمی بیشی کی جا سکتی تھی۔ اسی طرح سے ایک ٹیکس ہوتا تھا جو اصولی زمینوں پر لیا جاتا تھا، جس کو عشر کہتے ہیں۔ عشر جو ہے وہ معاف نہیں کیا جاتا تھا، لیکن خراج میں کمی بیشی ہو سکتی تھی۔ عشور نامی ٹیکس بھی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مسلمان تاجر غیر مسلم حکومتوں سے تجارت کرتے تھے، وہاں کی غیر مسلم حکومتیں مسلمان تاجروں سے جو ہے وہ 10% کے حساب سے ان سے ٹیکس لیتی تھیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشرح کی تجویز پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹیکس لگایا، اور اس ٹیکس کو صرف سال میں ایک دفعہ ہی جو ہے یہ وصول کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے اس ٹیکس کی جو شرح ہے وہ کیا تھی؟ عربیوں دشمن قوم کے افراد سے 10%، ذمیوں سے 5% اور مسلمانوں سے 2.5% تھی، اور 200 درہم یا اس سے کم قیمت کے مال پر جو ہے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آمدنی کے ذرائع جو اسلامی حکومت میں موجود تھے، جن ذرائع سے اسلامی حکومت میں یا بیت المال میں پیسہ ہوتا تھا۔ اس میں ہم نے بات کی خمس کی، ہم نے بات کی زکوٰۃ کی، عشر کی، خراج کی اور عشور کی۔ اس کے علاوہ ایک ٹیکس جو تھا جس کو جزیہ کہتے ہیں، مسلم ریاست کے اندر جب فوج میں بھرتی کی جاتی تھی تو غیر مسلموں کے اوپر جو ہے ان کے لیے لازمی نہیں تھا کہ ان اسلامی ملک کے اندر جو غیر مسلم رہ رہے ہیں وہ فوج کے اندر ضرور شامل ہوں، کیونکہ کئی دفعہ مہمات درپیش ہوتی تھیں۔ ان سے ایک ٹیکس لیا جاتا تھا جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اس کی شرح بالکل تھوڑی سی ہوتی تھی، معمولی سی۔ بوڑھوں اور جزیہ بچوں اور بوڑھوں سے نہیں لیا جاتا تھا، لیکن اسی طرح سے اگر کوئی غیر مسلم خود جو ہے خدمات کے لیے خود کو وقف کر دے تو پھر بھی اس سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا۔ خالصہ زمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے بھی بہت سی زمین کو خالصہ قرار دیا تھا، جن کی آمدن باقاعدہ بیت المال میں جاتی تھی۔ اور ان میں کون سی جائیدادیں تھیں جو خالصہ زمین قرار پائیں؟ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آتش کدوں کے اوقاف، لاوارث جائیدادیں، باغیوں اور مفروروں کی جو لوگ بھاگ جایا کرتے تھے ان کی جو جائیدادیں ضبط کر لی جاتی تھی وہ بھی بیت المال کی جو ہے ملکیت قرار دی گئی۔ یہ تو تھے وہ سورسز جن سے روپیہ پیسہ جو ہے آتا تھا اور اس کو باقاعدہ طور پہ بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا، جس میں خمس، زکوٰۃ، عشر، خراج، عشور، جزیہ اور خالصہ زمین تھی۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا، جو یہ تھا کہ معاشی نظام میں زمین کی جو اہمیت تھی اس کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیداوار بڑھانے اور سرکاری واجبات کی تشخیص کے لیے بہت ساری اصلاحات جو ہیں وہ نافذ کیں۔ عراق کے اندر جو زمین تھی اس کی دوبارہ سے ازسر نو جو ہے پیمائش کروائی گئی، اور اسی طرح سے وہاں پہ جو زمین ایسی تھی جو بیکار تھی، کہا گیا کہ جو شخص اس کو کاشت کرے گا وہ زمین جو ہے وہ اس کے قبضے میں، اس کو ملکیت سمجھی جائے گی۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری زمینیں جو ویسے ہی پڑی ہوئی تھیں وہاں وہ جو ہیں وہ ان میں بھی کاشت جو ہے کی جانے لگی، اور اس سے ذریعہ پیداوار جو ہے اس میں خاصا اضافہ دیکھنے میں نظر آیا۔ اسی طرح سے شام اور عراق کے اندر جو نظام تھا وہ جاگیری نظام تھا۔ زمین فوجی افسروں کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، اور کاشتکاروں کی جو حیثیت تھی وہ مزارع کی سی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت زیادہ گہرائی سے ان تمام معاملات کو سمجھتے تھے،
اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ نظام جو ہے وہ خرابی کا باعث بن رہا ہے، تو آپ نے اس نظام کو یکسر ختم کیا اور کاشتکار جو کاشت زمین کو کرتے تھے کہا کہ وہ زمین کے مالک قرار دیا گیا ان کو۔ بلکہ بعض مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ عراق اور شام کی جو زمینیں ہیں ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے، تو اس بات کو بھی جو ہے اس مطالبے کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریشی سرداروں کو مفتوحہ علاقوں کے اندر زمینیں مزید خریدنے سے منع کیا۔ وہ اس پہ بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو اس چیز کی عادت پڑ گئی کہ جو علاقے وہ فتح کرتے جا رہے ہیں اور وہاں انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کر دیں، تو وہاں پہ یہ رہائش اختیار کر لیں گے اور وہاں کا جو طرز زندگی ہے اس کو جو ہے یہ اپنا لیں گے۔ اسی لیے آپ نے یہ جو ہے قدم اٹھایا اور مسلمانوں کو وہاں پر زمینیں خریدنے سے منع کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں انہوں نے عباشی کی طرف بھی توجہ دی اور اس سلسلے میں نہریں بنائی گئیں اور تالاب تیار کیے گئے۔ نہروں کی پانی کی تقسیم جو ہے وہ ازسر نو جو ہے اس کا انتظام کیا گیا، اور اس دور میں جو آپ کی یہ اصلاحات تھیں بہت سارے لوگوں کو ان اصلاحات کی بدولت جو ہے روزگار ملا۔ جیسے مثلاً آپ دیکھیں کہ نہریں اگر کھدوائی جائیں گی تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مزدوری جو ہے وہ میسر آئے گی اور وہ ان کو ایک روزگار ملے گا، تو یہ بہت بڑے اسٹیپ تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدالتی نظام کی ہم بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عدلیہ کی اہمیت سے آپ واقف تھے، اس لیے جو بھی علاقہ فتح ہوتا تھا وہاں پر آپ قاضی جو ہیں وہ مقرر کر دیتے تھے، اور جب ان مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق جو ہے وہ درست ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الگ شعبہ قائم کیا جس کو قضاء کا شعبہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تمام اضلاع میں جو ہے عدالتیں جو تھیں وہ بنائی گئیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے مختلف اصول جو وضع کیے اس میں قاضیوں کی رہنمائی کے لیے کہ انہوں نے یعنی کہ قاضیوں کے لیے بھی گائیڈ لائن یا ہدایات جو ہیں وہ جاری کی گئیں کہ آپ نے کیسے اور کس اصول کے تحت جو ہے اپنا کام کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ مختلف معاملات پر فتاویٰ بھیجتے رہتے تھے، اور آپ نے وہ فتوے دیے وہ آج بھی جو ہیں مختلف کتب میں محفوظ ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ قاضی مقرر کرتے تو قاضی مقرر کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط و ضوابط جو تھے وہ موجود تھے، جس میں ہم دیکھتے ہیں ہر شہر کے اندر ہم پتہ چلتا ہے کہ ایک قاضی کا تقرر کیا جاتا تھا، اور حضرت عمر فاروق یعنی کہ مرکزی حکومت کی طرف سے جو ہے ان کا تقرر کیا جاتا تھا، اور قاضی کو کسی بھی معقول وجہ کے بغیر معزول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قاضی مقرر کرنے کے لیے کچھ شرائط تھیں کہ ایسا شخص ہو جو عاقل ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے، اور مرد آزاد شہری ہو، جس کا کردار بے داغ ہو، اور جس کو سننے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، دیکھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی قوانین سے بھی پوری طرح سے آگاہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ اس کے لیے یہ ہدایات بھی تھیں کہ ضرورت کے وقت جو ہے وہ مختلف ہدایات جو ہے مختلف لوگوں سے لے سکتا ہے، یعنی کہ کچھ ایسے ماہرین جو اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، کسی خاص پرٹیکولر شعبے سے متعلق اگر کوئی فیصلہ درکار ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ان سے مشورہ جو ہے وہ طلب کر سکتا تھا۔ اسی طرح سے قاضی کے لیے جو تنخواہ جو تھی وہ بھی ایک معقول تنخواہ جو تھی وہ ان کے لیے مقرر تھی، اور اس کو جو ہے وہ
استعمال میں لاتے تھے اپنے جو ہے ضرورت کے لیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں رول آف لا کا تصور جو ہے وہ ملتا ہے بیسیکلی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان قاضیوں کا تقرر کرتے تھے، اور لیکن آپ دیکھیں ان شان دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود ضرورت محسوس کرتے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کو بھی کسی قاضی نے ضرورت کے وقت عدالت میں طلب کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عدالت کے اندر حاضر ہوتے تھے۔ مدینہ میں زید بن ثابت قاضی تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب کے درمیان کوئی پرابلم یا نزاع سا پیدا ہوا، مطلب کوئی مسئلہ ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود عدالت میں تشریف لے گئے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں عدالت میں تشریف لے گئے، تو حضرت زید جو تھے انہوں نے آپ کی تعظیم کی، عزت کی، اور آپ نے حضرت زید کو ٹوکا اور کہا کہ زید بطور قاضی کی یہ پہلی ناانصافی ہے جو تم نے کی ہے، اور مقدمے کا فیصلہ ہونے تک آپ اپنے مخالف فریق کے ساتھ بیٹھے رہے۔ یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ مساوات کا جو قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں فریقین کے درمیان مساوات جو ہے اس کو قائم رکھے، تو وہ بہت ضروری تھا۔ اسی طرح سے ہمیں اگر ہم دیکھیں کہ قانون کی نظر میں مساوات کی بہترین مثال ہمیں نظر آتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص جو کہ اعلیٰ عہدے پر ہو تو اس کو عدالت طلب کرے تو ان کا کیا طرز عمل ہوگا، اور اس وقت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ بطور خلیفہ آپ نے اپنے قاضیوں کے لیے یہ ہدایات جو ہیں وہ جاری کی ہوئی تھیں کہ آپ نے کسی صورت بھی جو ہے قانون کی حکمرانی جو ہے یا قانون کی بالادستی کو ہر صورت میں قائم رکھنا ہے، اور کوئی بھی ناانصافی یا ایسا کام جس سے کسی ایک فریق کو دوسرے کے اوپر فوقیت ملتی ہو اس طرح سے نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر عدالت کے جو دروازے تھے وہ ہر شخص کے لیے کھلے تھے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا۔ آج کی ریاستوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اگر ہمیں قانون جو ہے کسی کام کے لیے یا ہمیں اپنا جو حق لینے کے لیے بھی اگر قانون کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ کورٹ فیس لگانی پڑتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے اس کے لیے عدالت کا دروازہ کھلا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں قاضی کے لیے الگ عدالت کی تعمیر اس لیے نہ کی تھی کہ اس سے سائل کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی تھیں۔ مساجد جو تھیں ان کو ہی عدالتیں جو ہیں وہ قرار دیا گیا تھا، اور کوئی بھی شخص کسی بھی وقت جو ہے اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا، نہ ہی اس کو کسی کورٹ کی فیس دینا پڑتی تھی اور نہ ہی کسی وکیل کی فیس جو ہے وہ ادا کرنا پڑتی تھی۔ تو یہ تو وہ دور تھا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس پر ہم کل مزید جو ہے وہ بات کریں گے، اور اس کے کچھ واقعات جو ہیں ان کا ہم مزید تذکرہ کریں گے۔ تو آج کا جو ہم نے ٹاپک پڑھا اس میں ہم نے پڑھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشی نظام۔ اس معاشی نظام میں ہم نے پڑھا کہ ریاست کے اندر ذرائع پیداوار کیا تھے۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا اس دور کے اندر ہونے والے مختلف واقعات کے بارے میں، مثلاً ہم نے ذرائع آمدنی کو پڑھا۔ اسی طرح سے اس کا ہم نے ایک سٹیپ جو پڑھا وہ یہ تھا کہ عدالتی نظام کیا تھا، کیسی عدالتیں قائم تھیں، کس طرح سے لوگوں کو انصاف جو ہے وہ مہیا کیا جاتا تھا، قاضیوں کا تقرر کیا جاتا تھا، ان قاضیوں کے لیے بھی باقاعدہ شرائط تھیں، شرائط و ضوابط تھی۔ اسی طرح سے قانون کی حکمرانی کا ہمیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے قانون کی حکمرانی پر بہت زیادہ زور دیا گیا، مساوات پر زور دیا گیا، اور ہمیں اس وقت جو ہے
قانون کی حکمرانی نظر آتی ہے ہر جگہ پہ. ہر وہ شخص جو بہت زیادہ حیثیت نہ بھی رکھتا ہو وہ بھی عدالت کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹا سکتا تھا اور اسے بھی انصاف ملتا تھا.